السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام، یہ مسجد کی تاریخ کے سلسلے میں اور اس کے معلومات کے سلسلے میں آپ کے سامنے میں دو چار باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو سیدھے ہاتھ پہ آپ کو عاشور خانہ نظر آتا ہے، یہ اگرچہ کہ پہلے ایک شفا خانہ تھا، اور شفا خانے کے بعد نظام کے دور میں اس کو عاشور خانے کا یعنی ایک عاشور خانے کی شکل دی گئی، ورنہ وہ ایک دواخانے کے طور پہ بنایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مسجد بھی بنائی گئی تھی، اور آپ اطراف میں دیکھیں گے تو مسجد کے اور اس کے اطراف میں بھی آج بھی شفا خانے میں مسافرین کے لیے کھڑے رہنے کے لیے انتظامات بھی تھے، اور ان کی سہولت کے لیے اور یہاں کے قریبی لوگوں کی سہولت کے لیے یہ مسجد کا قیام انہوں نے لایا گیا۔ اور ماشاءاللہ یہاں جو سلسلہ خطابت کا شروع ہوا میرے والد ماجد مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ یہاں جو خطابت شروع کی تقریباً 60 سال کے قریب خطابت کی، اور والد ماجد کے وصال کے بعد سے الحمدللہ آج جامع مسجد دارالشفا میں یہ خاکسار خطاب کر رہا ہے، اور اپنے والد ماجد کے جو کام تھے اس کو یہاں لے کے چل رہا ہے۔ اور آج ہمارے اس کمیٹی میں اور اس مسجد کے انتظامی امور میں ہمارے ذمہ داران میں مسجد بھی یہاں موجود ہے میرے ساتھ، اور ماشاءاللہ ہمارے نائب صدر صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور ہمارے سیکرٹری صاحب غالباً تشریف لائے یا نہیں لائے، خادم صاحب وغیرہ سبھی ماشاءاللہ یہاں کام انجام دیتے ہیں۔ تو آج تقریباً 100 سال کے اوپر ہو گیا ہے کہ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے 5 نمازیں ہوتی ہے، خیرت اور یعنی مسابقے ہوتے ہیں قرآن پاک کے، اور خیرات کے جلسے وغیرہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہاں دینی مدرسہ بھی چلتا ہے 5 بجے سے، اور الحمدللہ کافی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہاں اپنے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی مسجد آباد ہے، اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ یہ مسجد کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کو نام ہی جو رکھا گیا ہے وہ شفا خانے سے ہے، یعنی دارالشفا، یعنی جہاں سے شفا ہونے والی ہے۔ تو اللہ کے فضل سے یہ گھر اللہ کا گھر ہے، اور یہاں سے لوگ شفا یاب ہو کے جائیں گے انشاءاللہ۔ 100 کے قریب ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں، اور پھر اکثر عموماً شادیاں بھی ہوتی ہیں یہاں، اور یہاں شادیوں کے لیے بھی انشاءاللہ قریب میں اس کا بھی یہاں انتظام کرنے کا ہمارا ارادہ ہے۔ تو انشاءاللہ لوگوں کے لیے سہولتیں فراہم کرنا ہمارا مقصد ہے، اور یہ مسجد کو اپنے مرکز بنانے کی اہمیت ہمارے سامنے ہے۔ السلام علیکم۔